يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، یقیناً مشرکین پلید ہیں، ناپاک ہیں، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد، اور اگر تمہیں فقر فاقے کا ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ مشرک نجس ہے، پلیت ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ پلیت نہیں ہے۔ مشرک مرد بھی ہو سکتا ہے، غلام، اور مشرکہ لونڈی بھی ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کے ہاں تھے اور کام کاج بھی کرتے تھے۔ تو یہاں نجس سے مراد روحانی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے وہ پلیت ہے۔ اس کا حکم یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مسجد حرام میں اب نہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے مسلمانوں کے حج کے اجتماع میں یہ اعلان کروایا تھا، اور یہ اس دوران نازل ہونے والی آیت ہے۔ ابو بکر کی امارت میں یہ حج ہوا، اور اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ بیت اللہ کا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور آج کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور سب مشرک اس کے اندر شامل ہیں۔ حدود حرم کے اندر چاہے وہ ذمی مشرک ہو جو ٹیکس دے کر بھی آپ کے پاس رہتا ہو، وہ بھی شامل ہے، اور عام مشرک بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حد بندی کر دی ہے، لہذا عقائد کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو لوگ پلیت ہیں وہ اللہ کے گھر میں نہ آئیں۔ اب ظاہر ہے اس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اور اس گھر کا طواف بھی کرتے تھے، اور یہاں ایک بہت بڑا اجتماع ہر وقت رہتا تھا، تو گویا کہ ایک معاشی منڈی بھی تھی یہ، لوگ اپنا سامان تجارت بھی لاتے تھے، اور زیادہ تر یہ کاروبار اسی طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا جن کے بارے اللہ نے روک دیا کہ یہ نہ آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں پیدا ہونے والا وہ سوال اور وہ اشکال کہ اگر یہ لوگ نہیں آتے، ہم تو تھوڑے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ منڈی، گودام، مال، تجارت کا سلسلہ یہ کمزور ہو جائے گا، اور معاشی اعتبار سے ہم کمزور پڑ جائیں گے جب یہ نہیں آئیں گے۔ اللہ نے حکم دے دیا، ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کر دیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے آرڈر کو اپنی ذات پر، اپنے نظام پر قائم کرو جو اللہ کا حکم ہے۔ باقی رہا معاملہ معیشت کا، روزی کا، رزق کا، تو تمہیں اگر یہ ڈر ہو کہ کہاں سے کھائیں گے، کیسے نظام چلے گا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مشکلات، مالی مشکلات سے نکلنے کا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا۔ بعض دفعہ بہت سارے امور ہوتے ہیں جن کو اسلام
یا شریعت کا حکم ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ نوکری ٹھیک نہیں ہے، یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اسلام نے منع کیا۔ اب چونکہ میں ایک لمبے سلسلے تھے دادا پردادا سے نسل در نسل وہی کام کرتا آ رہا ہوں، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اسلام نے اس کو منع کیا ہے، تو اب ایسے موقع پر بڑے خیالات اٹھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی کہ کیا ہوگا، یہ کام چھوڑ دیں، نئے سرے سے معاملہ کیسے شروع کریں گے، کام کیسے چلے گا، یہ تو بنیاد ڈلی ہوئی ہے، یہ تو معاملات چل رہے ہیں اور اس پہ بہت کچھ آ رہا ہے، معیشت مضبوط ہے، اللہ کا حکم ہے یہ چھوڑ دو، تو دماغ الجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے کر ساری امت کے لوگوں کے ذہنوں میں رزق کے معاملے میں جب مد مقابل اللہ کی نافرمانی کا عمل ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، یا ملکی اعتبار سے ہمارے قوانین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہم دیوالیے ہو جائیں گے، ہم کنگلے ہو جائیں گے، ہم تنگ دست ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ کے حکم کو مقدم رکھو، جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، مال و زر کا مسئلہ ہے، تیرے گھر کے چلنے چلانے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری، تو مقدم رکھ۔ اور یہ حقیقت ہے، وہ کام جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے رزق کے وعدے کیے ہیں، اس کام کو کر گزرنا چاہیے، رزق کی بندشیں کھلتی ہی اسی سے ہے، مالی مشکلات ٹلتی اسی عمل سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کتنے بڑی رکاوٹ ڈال دی، نہیں آئیں گے، یہ کچھ بھی ہوتا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرے پیٹ کا ہے نا، میری روزی کا ہے، میرے گھر چلنے کا ہے، میری ریاست کے چلنے کا ہے، میرے ملک کے چلنے کا ہے، وہ اللہ چلائے گا، رب نے وعدہ کیا۔ تو اپنے رب کے امر کی پیروی میں اگر وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہے، اور اس نافرمانی کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں مجھے رزق آ رہا ہے، تو اس رزق کو آپ بند کر دیں، اللہ اپنے فضل کے دروازے رزق کے آپ کے لیے کھول دے۔ ہم نہیں چھوڑتے بعض دفعہ نوکریاں، ہم اپنی ملک کی پالیسیاں نہیں بدلتے جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں ہوتی ہے، کافروں کے حکم مسلط ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی امدادیں رک گئی تو پھر رزاق تو ہم نے کافروں کو مانا، یہ نوکری چھوڑ دی تو پھر شاید رزق کے دروازے نہ کھلے، تنگ دستی ہمارے سامنے ناچتی ہے، فقر فاقہ ہمیں خوف دلاتا ہے، بھوکے مر جاؤ گے، نہیں، ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ میں کوئی اللہ کی اطاعت والے عمل کی طرف لگوں اور نافرمانی کی راہ کو چھوڑوں اور میں بھوکا مر جاؤں۔ اور پھر ایسا ہوا، فتوحات کے سلسلے اللہ نے جاری کر دی، 9 ہجری کے بعد، فتح مکہ کے بعد فتوحات کے سلسلے جاری ہو گئے، اللہ نے روکا تو فتوحات کے سلسلے جاری ہوئے، رزق بڑھے مسلمانوں کے، اتنے رزق بڑھے، فوج در فوج لوگ اسلام لانے لگے، اللہ تعالیٰ رستے بنا رہا تھا، فتوحات کے سلسلے جاری ہوئے، مال غنیمت اتنے آئے، مسلمان کشادہ زندگی گزارنے لگے، پرسکون زندگی گزارنے لگے، کس قدر مال آئے، کس قدر مال آئے، مسلمان بڑھتے چلے گئے، تعداد بڑھتی چلی گئی، رزق کے سلسلے بڑھتے چلے، علاقے فتح ہوتے گئے، یہ سارے سلسلے تھے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہیں خوف ہے ہم تنگ دستی کا شکار ہو جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے۔ لہذا میں اپنی زندگی کے سارے امور کو چیک کروں، اگر نافرمانی پر، ناجائز ذرائع سے
مال کما رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، لین دین کر رہا ہوں، کوئی ایسی نوکری کر رہا ہوں جو نوکری شرعاً میرے لیے کرنا جائز نہیں ہے، کہیں سود میں، کہیں ظلم میں، معاونت میں لگا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں سلسلہ چل رہا ہے روزی کا، چلنے دوں، اگر یہ چھوڑوں گا تو کام نہیں بنے گا، اللہ کی قسم آج چھوڑیں، پھر دیکھیں اجر کے ساتھ پرسکون پاکیزہ زندگی کے ساتھ اللہ رزق کے بھی دروازے کھول دے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان عمل صالح کے ساتھ معلق کیا ہے حیات طیبہ. من ذکر او انثی، دونوں کا نام لیا، مذکر ہو یا مؤنث ہو. حالانکہ جب یہ کہہ دیا کہ جو بھی ایمان لائے گا ہم اس کو دیں گے، لیکن اللہ نے مرد کا نام الگ لیا، عورت کا نام الگ لیا. اہل علم نے یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اسی مذکر اور مؤنث کو، مرد عورت کو ہی رزق چاہیے نا، اس لیے نام لے دیا، ورنہ ایمان میں تو وہ شامل تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تاکید فرمائی کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تاکید ہے یہ. عربی گرامر کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو یقیناً ضرور بضرور ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کے لیے کام چھوڑا ہے، حرام کو ترک کیا ہے، سود کو ترک کیا ہے، گناہ کی نوکری کو چھوڑ دیا ہے، ناجائز تجارت کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عمل صالح ہے، ہم اس کو حیات طیبہ دیں. حیات طیبہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری توجیحات ہیں. آج یہ جو ہمیں نصیب نہیں ہے، اہل علم نے، مفسرین نے حیات طیبہ، اس کا میں آپ کو ایک خلاصہ بتاتا ہوں. پاکیزہ زندگی، خیر کے کاموں کی طرف دل کا میلان. جو اچھا کام ہے آپ کا دل ادھر مائل ہو جائے گا اور مطمئن ہو جائے گا، فضولیات سے اللہ بچائے گا. یہ ہے حیات طیبہ. رزق پاکیزہ ہے، جان پاکیزہ ہے، خیر کی طرف دل کا میلان ہے، نفس مطمئن ہے، دماغ پر سکون ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حیات طیبہ میں مفسرین نے اس کو شامل کیا ہے عمل صالح کی توفیق، اطمینان قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے اور فضل کے دروازے کھولنے کا بندوبست کر دیتا ہے، اور اس پر اس کو قناعت بھی دے دیتا ہے. یہ حیات طیبہ. رزق بہت ہے لوگوں کے پاس لیکن قناعت نہیں ہے، مدہوش ہے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے. رزق آپ کے پاس جتنا رب دے رہا ہے اس میں برکت ہے، اور اس پر قناعت دے رہا ہے، صبر دے رہا ہے، دماغ الجھا ہوا نہیں ہے، فکرات میں گھومتا نہیں ہے. یہ حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو حیات طیبہ دوں. تو رزق اس سے پتہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ عمل صالح سے، جو ہم ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، اس عمل صالح سے صرف انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر نہیں دے گا، بلکہ عمل صالح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اس کا عوض دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رزق کی شکل میں دیتا ہے. اللہ اکبر. غور کریں، ہم جس رزق کی تلاش میں عمل صالح چھوڑ گئے ہیں، دین کی بات، اسلام کی بات، اللہ کا حکم، احکامات اسلام آج ہمارے اوپر بھاری لگتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو نقصان یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ نقصان ہوگا. حالانکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے رزق کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا عمل الکافر الحسنۃ، جب کافر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کافر ہے اور نیکی کا کام کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جب وہ کسی نیکی کا کام کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی انعم بہا طعمۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کافر کی نیکی کے بدلے میں اسے دنیا میں رزق دیتا ہے۔ غور کریں ذرا بات پر، کافر ہے اور نیکی کا کام کرتے ہیں، کافر زلزلوں میں مدد کرتے ہیں، میڈیکل میں مدد کرتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کو پیسہ بانٹتے ہیں، صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، خیر کے بڑے کام کرتے ہیں، یہ بہت کرتے ہیں یہ کافر کام۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کافروں کے اس عمل کے بدلے میں انعم بہا طعمۃ فی الدنیا، اللہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک۔ مومن کے ساتھ تو پھر اس سے اعلیٰ سلوک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مومن ایک نیکی کا کام کرے، ایمان کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے ساتھ کرے۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً يُدَخِّرُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا فِي الْآخِرَةِ، جب مومن خیر کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو محفوظ کر کے ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت میں ذخیرہ کر دے، اور اپنے فضل سے اس کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے فضل سے اس کے لیے اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا۔ کافر کو نیکی پر رزق ملا ہے، مومن کو بھی نیکی پر رزق ملا ہے، البتہ کافر کا عمل قیامت کے دن وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن کافر آئیں گے کہ ہماری بڑی نیکیاں ہیں، ہمارے بڑے صدقے ہیں، ہماری بڑی خیروں کے کام ہیں، اگر آج مسلمانوں کو ملے گا تو ہمیں بھی ملے گا۔ پھر جب آئے گا امید رکھ کر، اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اعمال کی مثال کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن، جیسے پیاسا دور سے دیکھتا ہے کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ دھوپ میں سراب ہوتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ دھوپ کی چمک سے پانی محسوس ہوتا ہے۔ کافر جب آخرت میں آئے گا تو وہ امیدیں تو یہ لگا کے آئے گا کہ میرے بھی بہت سارے عمل ہیں، لیکن وہ سراب کی طرح ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ وہاں پہنچے گا تو اللہ کی پکڑ اس کو گھیر لے گی، اور مومن کے لیے اس کا عمل وہاں بھی ذخیرہ ہے۔ اور جس کافر کو اس کے عمل کے بدلے میں اللہ رزق دیتا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ ڈبل نفع دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے بدلے اس کو رزق بھی دیتا ہے، اور اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ بھی فرما دیتا۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، تم اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے حکم کے مطابق اس قانون کو نافذ کر لو، نہ آنے دو ان کو۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ نے کافر اور مومن کے درمیان یہ وضاحت فرما دی، اس کے لیے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے لیے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مومن اپنے ایمان کی، یہ ہے حیات طیبہ۔ اب زندگی یہاں اچھی، آخرت میں تو اچھی ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور پاکیزہ زندگی کی تمثیل محمد مصطفیٰ نے بیان فرما دی کہ عمل صالح سے انسان کے لیے رزق کے دروازے بھی دنیا میں کھلتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لہذا ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں، تربیت سے، اصلاح سے، خیر والے امور سے، اللہ کی رضا والے کاموں سے، اور خیرات کے کاموں میں مسابقے سے صرف آخرت کے درجات میں بلندیاں نہیں، دنیا کے بہت سارے مشکلات والے امور میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسانیاں کر دیتا، خیر کے کام آسان ہو جاتا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا نوح علیہ السلام جب فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹا انی قاص علیک الوصیہ، میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا جی آپ وصیت کریں، کیا وصیت ہے؟ فرمایا انی آمرک
आमुरा का इस्नतैन, मैं तुम्हें 2 बातों के करने का हुक्म देता हूं, व अनहा का अनिस्नतैन, और 2 बातों से बाज रहने की तलकीन करता। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत दी है। उनकी जिंदगी का निचोड़ जो आखिर में अपने बेटे को नसीहत कर रहे, खैर की बात बता रहे, आमुरों का इस्नतैन, 2 काम करते रहिए। फरमाया क्या? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको अपनी जुबान पर जारी रखना, इसको जारी रखना। इसी तरह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इस कलमे को भी अपनी जुबान पर जारी रखना। फ़इन्नहा सलातु कुल्ल खल्क, ये वो कलिमात हैं कि सारी कायनात में जितनी मखलूकें हैं उनको अल्लाह ताला ने जो अपनी तस्बीह सिखाई है वो ये 2 तस्बीह है। अल्लाह की तस्बीह करती सारी मखलूक की नमाज ये 2 कलिमात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे आला जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जुबान अल्लाह के जिक्र से तर है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम दिमाग में मुनक्कश हो रहा है, सारे माबूदाने बातिला का तसव्वुर दिमाग से ओझल कर दिया है। एक अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा दिमाग में गूंजता है, जिसका बंदा है उसी के तसव्वुर में इसके जिंदगी के सारे उमूर निपटाए जा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया एक तो ये सारी मखलूक की नमाज है, और दूसरी बात क्या फरमाई? फ़इन्नहा सबबुर रिज़्क़ लिल खल्क़, सारी मखलूक को अल्लाह ताला इस कलमे की बदौलत रिज़्क़ भी देता है। ये वो कलिमात है, अल्लाह ताला इसको रिज़्क़ देता है मखलूक को इन कलमे की वजह से। जब ये कलिमात अदा होते अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। मेरा बंदा मेरी वहदानियत का इकरार कर रहा है, मेरा बंदा मेरी तस्बीह कर रहा है, मेरा बंदा तस्बीह के साथ मेरी तहलील कर रहा है और मेरी हम्द कर रहा है। अल्लाह अकबर, रब राजी होता है, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने बाकायदा इन हदीस पर बाब बांधा, फजीलतुत तहलील व तस्बीह व बिसबबिहा युर्ज़क़ुर रिज़्क़ अल खल्क़ा। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने बाब बांधा कि इस तस्बीह की फजीलत और इस तहलील की फजीलत यह है कि अल्लाह ताला इस तस्बीह के जरिए अपनी मखलूक को रिज़्क़ देता है। हम अल्लाह ताला के जिक्र से दूर है, अल्लाह की याद से दूर है। नमाज का मौका मिलता है, सलाम फिरते हम चले जाते। आप बैठे रहे, जितने लम्हे आप बैठे अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआएं कर रहे, दुआएं कर। आप नमाज में हैं, इंतज़ारुस सलात बाद सलात फ़ज़ालिकुमुर रिबात, एक नमाज के बाद जितनी देर बैठा है ऐसे समझे अल्लाह के दुश्मन के मुकाबले में सरहद पर खड़ा हुआ मुजाहिद जितना अजर ले जाता है, नमाज के बाद बैठकर उसी जगह पर अल्लाह का जिक्र करने वाला अल्लाह के रस्ते का मुजाहिद की तरह अजर पा जाता। अब ये कुर्बतें अल्लाह की नसीब हो बंदे को, तो रिज़्क़ की फिर हैसियत क्या रह जाती, रोजी रोटी की हैसियत क्या रह जाती, फिर तंग दस्तियों की हकीकत क्या रह जाती है, फिर कर्जों की हकीकत क्या रह जाती। अल्लाह ताला तौफीकें देता है, मदद करता है, नुसरत करता है अपने बंदे की। जब बंदा अपने आप को अल्लाह की इबादत में, उसके जिक्र में, उसकी इताअत में लगा लेता है, अल्लाह ताला उसे बड़े पाकीज़ा रिज़्क़ अता करता। यह भी एक बहुत बड़ा सबब है। लिहाजा अल्लाह की जिक्र से अपनी जुबानों को तर रखा करें, फरागत में, फुर्सत में। वइला रब्बी का फरगब, जब अपने रब की तरफ रगबत कीजिए। वइला फरगत फनसब, जब अल्लाह ताला फुर्सत के लम्हात दे तो उसको फजूल कामों में लगाने की बजाय, फजूल गुफ्तगू में लगाने की बजाय आप अपने रब की तरफ रगबत कीजिए। ये वो आमाल है, मैंने आपको बताया
नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहता है वअमुर अहलक बिस्सलात, नमाज का हुक्म दे, वस्तबिर अलैहा, खुद डटा रहे, नहनु नर्ज़ुकुका। इब्ने मुज़्ज़ी रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े ताबी हैं, उनके बारे में आता है ये आयत पढ़ते थे और जब देखते थे घर में हालात तंग है, फकर फाके की कैफियत है, रिस्क में कमजोरी आ गई है, तो अपने बच्चों को कहते थे वुजू करो, फर्ज नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते, वुजू करो और मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में नमाजें अदा करो, सुन्नतें पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, वुजू करके अल्लाह की बारगाह में सजदे करो। इसलिए कि मैंने कुरान की इस आयत से यह सीखा है, अल्लाह अपने नबी से कहता है तू नमाज पर कायम रहे, मैं तेरे रिस्क बढ़ा दूं। कौम नमाज तो पढ़ती नहीं, टस से मस नहीं है, हमारे बाजार उसी तरह खुले होते हैं, कोई सैकड़ों दुकानों में से एक दुकान बंद होती है, कहां गया है वो? नमाज पे गया है। चल रहा है सिलसिला, टस से मस नहीं है हम, अज़ानें होती हैं, रब बुलाता है, हम तलाश में है किसकी? रिज्क की तलाश में है। और रिज्क की तलाश का जो ऑफिस था, जहां अपने अपने नाम की फाइल जमा करानी थी ताकि आपके नाम पर ये अल्लाह की तरफ से बजट मंजूर हो जाए कि इसका रिज्क बढ़े, उस ऑफिस में तो आपकी फाइल ही नहीं आई, हम वहां आए नहीं। हम अपने दुखों को वो मंझधार से हम अपने दुख की कश्तियां घसीट घसीट के किनारे लगाने पे थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी के उजड़े हुए और बिखरे हुए मसले आज तक हल नहीं हुए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आने के लिए तैयार नहीं। ये हुक्म था किसका? अल्लाह ताला का हुक्म। आओ रब की तरफ, यब्न आदम तफर्रग ले इबादती अमला सदर का गिना, फरमा आदम का बेटा कोई मेरी इबादत का भी पता है? तू इधर आता, मैं तेरे सीने को मालदार कर देता, गनी कर देता। तू आता, मैं गनी कर, कोई दुख ना होता, कोई झंझट ना होता, कोई परेशानियां ना होती। दिमाग में परेशानियों के जो फतूर चलते चलते इस जहन को उन्होंने खा लिया है, ये ना होते, हयात तैयबा होती, अल्लाह का हक अदा करता होता मैं। ये एक जरिया है जो अल्लाह ताला ने बताया है, अल्लाह का जिक्र, नमाज, नफिल नमाज, ये अल्लाह ताला ने बातें बयान फरमाई। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर, आप इरशाद फरमाते, सैयदा आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा अब्दिन कानत नियतुहु फी आदाइद्दैन, एक शख्स कर्जा लेता है, लेते हैं लोग एक दूसरे से कर्जे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर उसकी नीयत यह होती है कि मैं इसका कर्जा अदा कर दूं, जब भी मेरे पास पहली फुर्सत में माल आया मैं इसका कर्जा अदा करूं। कान लहू औन मिनल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते जब यह नीयत रख के कर्जा लेता है, अल्लाह ताला इस बंदे की मदद करना शुरू कर देता। अल्लाह अकबर। वसब्बब लहु रिज़्क, और अल्लाह ताला इस बंदे के लिए रिज़्क के असबाब पैदा फरमा देता। गौर करें जरा बात पर, हदीस मुख्तसर है, फरिश्ता साथ लगाए, औन मौजूद है, नुसरत मौजूद है, अल्लाह कर्ज इसका खुद अदा करना चाहता है, और दूसरा अल्लाह उसके लिए रिज़्क के असबाब भी पैदा कर देता है। माजरत के साथ हम लेते हैं, देने की नीयत से नहीं लेते, हमारी सोचों में फतूर होता है, हम रुलाते हैं, अपने काम पहले करते हैं, अपनी ख्वाहिशात वाली जिंदगी का मेयार नीचे नहीं आने देते। कर्जा जितना भी हो, रिस्क में इजाफा नहीं होगा, याद रखें। औन खत्म, रिस्क के असबाब के दरवाजे बंद, आप अपनी मर्जी पर वो बोझ उठाएं, ना दे किसी का कर्जा, रुलाएं उसको, मौजूद है, दे सकता हूं, लेकिन मेयार जिंदगी नीचे आने का खतरा है, आने दो। मैं तो कहता हूं जरूरत पे भी जरब लगे तो लगा दे, लेकिन कर्जा दे, रूह लटकी रहेगी, रिस्क के दरवाजे नहीं खुलेंगे। किसी का खा के बैठा हूं, आपने जनाजा नहीं पढ़ाया, और मैं नहीं पढ़ाता, लोगों का खा के जा रहा है, जंग में खड़ा है सहाबी रसूल जुबैर, और बेटे को बुलाया पास, अब्दुल्ला को,
بیٹا ادھر آ، قریب آ۔ جی کیا ہوا؟ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے ابھی مار کے میں اتروں گا جان چلی جائے گی، لیکن خیال کریے گا میرے اوپر بہت قرضہ ہے، بڑا شدید قرضہ ہے۔ صحیح بخاری کی طویل حدیث ہے، بڑا لمبا چوڑا قرضہ ہے، آپ وہ قرضہ، میرا تو بیٹا ہے، وہ ضرور اتار دیجیے۔ یہاں فکر کس چیز کی ہے؟ قرضے اتار لیں۔ اور پھر بیٹے کو نصیحت کیا کی؟ فرمایا میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بیٹا اگر قرضہ اتارنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو پھر میرے مالک سے مدد طلب کرنا۔ فرمایا ابا تیرا مالک کون ہے؟ تو کوئی غلام تھوڑی ہے۔ فرمایا میرا مالک آسمانوں کا رب ہے۔ محمد علیہ السلام سے میں نے سنا تھا جو شخص قرضہ لیتا ہے اور دینے کی نیت سے لیتا ہے، میں دے دوں گا، لوٹا دوں گا، اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے بھی دروازے کھولے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ اس اعتبار سے ہماری نیتوں میں کیا ہے محترم بھائیوں؟ لینے والا لے گیا، دینے والا اب یہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، کوئی مستحق بھی اس سے مانگنے آتا ہے یہ نہیں دیتا، اس لیے کہ لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ دیتے نہیں ہیں، قسم پرسی سے کام لیتے ہیں، آگے والے کو بھی کیا ضرورت ہے، جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتے، اس کو تاخیر میں رکھتے اور پھر کوشش کریں گے کہ یہ توڑ توڑ کے دیا جائے، اور رونا روتے رہتے ہم اپنی بے بسی کا، حالانکہ وہ بے بسی نہیں ہوتی، وہ ادائیگی کے کو بوجھ سمجھ کر حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے جو آج ہم ان معاملات میں کرتے۔ کتنے سلسلے ہمارے جہاں سے ہم نے قرضے لیے، کہاں کہاں سے لیے، اپنے آفس سے لیے، اپنی حکومت سے لیے، اپنے دوستوں سے لیے، تجارتی قرضے ہیں، دینے کو دل نہیں کرتا۔ معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ ہمارا کاروبار بیٹھ جائے گا، معیار زندگی کمزور ہو جائیں گی۔ او بھائیو، کاروبار بیٹھنے کے تو خطرے آپ مول لے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اگر نصرت لوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے رزق کے اسباب بند کر دیے، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کریں؟ یہ وہ عادات ہیں، یہ وہ خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جن کا علم ہی نہیں ہے، ان زاویوں سے رزق آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے رزق آتا ہے، تیرا رب کہتا ہے جو ساری کائنات کا رزاق ہے، اس نے یہ سارے گر بتائے ہیں، یہ سارے دروازے بتائے ہیں، یہ سارے اعمال بتائے ہیں، یہ سارے طریقے بتائے ہیں، یہاں سے آتا ہے رزق، یہاں سے آتا ہے رزق۔ ایک عمل قرآن کریم نے بیان فرمایا سورۃ نور میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ إِمَائِكُمْ، ان لوگوں کے بھی نکاح کروا دو جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام مرد ہیں، جو بغیر شوہر والی عورتیں، جو بغیر بیوی والے مرد ہیں، ان کے نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ فقیر ہیں تم نکاح کروا دو، اللہ تعالیٰ ان کو غنی اور مالدار کر دے۔ یہ سورۃ نور ہے، نکاح کراؤ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو لوگ نکاح نہیں کر پا رہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، یا رشتہ اچھا نہیں ملتا، یا کف نہیں ملتا، یا حالات اس طرح کے ہیں، کوئی بھی پر رکاوٹ ہے کہ وہ نکاح نہیں کر پا رہے، تو ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ پاک دامنی اختیار کریں۔ دو باتیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے تو نکاح کرا دو، بیٹا ہے بیٹی ہے، نکاح کی عمر ہے، لیٹ نہ کرو۔ کہاں سے کھائے گا؟ یہ رزق ڈھونڈتا ہے، پہلے نکاح کرتا ہے بعد میں، رب کہتا ہے نکاح تو پہلے کر، رزق میں دے دوں۔ رزق روزی کی بنیاد پر آج کتنے ہمارے نوجوان
بھائی بیٹے ہیں اور کتنی بہن بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس وجہ سے نکاحوں کو موقوف کیا ہے کہ ابھی ہاتھ میں کچھ نہیں، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا۔ بیٹی کا رشتہ میں خلق بھی جانتا ہوں، اخلاق بھی جانتا ہوں، دین بھی جانتا ہوں، گھرانہ بھی اچھا جانتا ہوں، اس بنیاد پر نہیں کروں گا کہ ابھی اس کے پاس کوئی کاروبار اور نوکری نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو اگر دین اس کا اچھا سمجھتا ہے، تو اگر اخلاق اس کا اچھا سمجھتا ہے، تو پھر وہاں نکاح کر کے دے دے، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا تزوجوا النساء فإنه يأتينكم المال، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرنے سے یہ عورتیں جب تمہارے گھر میں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے مال بھی لے کے آتی ہیں۔ یہ حدیث ہے، مال لے کے آتی، اللہ مال پر۔ آپ ایک ضیف کو، مہمان کو بلائیں، خود بلائیں، وہ نہ آ رہا ہو، کبھی وہ خود آ جاتا ہے تو ہم تھوڑا تکلف کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بلایا ہو تو پھر آپ اس کے آنے سے پہلے کتنی تیاریاں کر لیتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے۔ تیرا رب تجھے دنیا میں خود بھیجتا ہے، اپنی منشا سے بھیجتا ہے، تو پھر اس نے رزق کی تیاریاں نہیں کی؟ تیرے گھر مہمان آنا ہے جو بیٹا بیٹی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ نکاح موقوف ہے، بے حیائی کے سلسلے جاری ہے۔ ہاں اسلام کہتا ہے دو شکلیں ہیں، اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے آپ نکاح کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا میں اس شخص سے بڑا تعجب کرتا ہوں کہ وہ مالداری تو ڈھونڈتا ہے لیکن نکاح کے بغیر ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اکبر، نکاح کیا نہیں، کہتا مالدار ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر نے کہا مالداری ڈھونڈتا ہے اور نکاح کے بغیر ڈھونڈتا ہے، اور آج یہی ہے، مالداری ڈھونڈی جا رہی ہے، بعد میں نکاح ہوگا۔ تو نکاح تو بذات خود سبب ہے، آپ کی مالداری اور رزق کے دروازے کھلنے کا سبب ہے۔ سیدنا ابو بکر کہا کرتے تھے لوگو یہ اللہ کا حکم ہے، نکاح کرو۔ تم جب نکاح اللہ کے حکم پر کر لو گے، انجز لکم الوعد الرزق، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دے۔ ہاں یہ بھی کمی ہے، ہم شادیاں اور نکاح کس بنیادوں پر کرتے ہیں، اس کو بھی محترم بھائیوں مد نظر۔ دوسرا فرمایا اگر نکاح نہیں کر سکتا تو پھر اسلام کہتا ہے اپنی قوت کو کنٹرول میں رکھ، حرام سے بہت بچ۔ حرام کیا ہے؟ آنکھوں کا حرام، جو آنکھیں دیکھتی ہیں اس سے بچ، بے حیائی ان آنکھوں کو نہ دکھا۔ ہاتھوں کا حرام، استمناء بالید، اپنی شہوت کو کسی ذرائع سے خارج کرنا، اس حرام سے بچ، لواطت سے بچ، زنا سے بچ، بدکاری سے بچ، غیر کے گھر میں جھانکنے سے بچ، اختلاط سے بچ۔ پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، بہن بیٹی کا رشتہ نہیں ہونا، اسلام نے ایک نسخہ بتایا۔ اس نوجوان کو بھی رشتہ اچھا نہیں مل رہا، قوت طاقت پیسہ موجود ہے، ابھی رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو پھر ایک کام کر، پاک دامنی اختیار کر، حرام کے امور سے بچ جا، ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہترین گھرانے کا بندوبست کر دے گا۔ اچھی بیٹی کسی کی مل جائے گی، اچھا بیٹا مجھے کسی کا مل جائے گا۔ یاد رکھیے اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے کہ ہم بڑی قوت کے ساتھ حرام کاموں سے بچیں اگر نکاح نہیں ہو رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافے، جو چیز بھی رکاوٹ ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ بہت ساری بہن بیٹیاں پوچھتی ہیں جی ہمارے اوپر بندش ہے، رشتہ آتا ہے پھر واپس نہیں آتے، بیٹیاں چار چار گھروں میں ہیں، تو کبھی ہم اپنے گھروں کے ان احوال کا جائزہ بھی لیں، کیوں یہ بندش ہے؟ بعد دفعہ رشتے آتے ہیں لیکن ہم مال نہ ہونے کی وجہ سے رد کر، تو بہت سارے امور ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم امر جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ مرد عورت، جوان بیٹے جوان بیٹیاں، ان کو چاہیے کہ وہ تنہا ہوں یا خلوت جلوت میں ہوں، ان کو پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے،
اور پاک دامنی کے لیے ایک عمل یہ ہے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے نکاح کے بندوبست فرما دے گا. اسی طرح محترم بھائیوں ایک آخری بات رزق کے اضافے کے لیے دعائیں لینے والے کام بھی کرنے چاہیے. ہم لوگوں سے دعائیں نہیں لیتے. خیر کے کام، اچھائی کے کام، نفع کے کام، کسی کے ساتھ اچھا بول لینا، اچھا تعاون کر دینا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، اس کی تنگی میں اس کے کام آ جانا، خدمت کرنا اور خدمت کے عوض میں دعائیں لینا، یہ دونوں کام ہمیں کرنے چاہیے. اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سیدنا انس کہتے ہیں میں نے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 10 سال نبی اسلام کی خدمت کی. ایک دن آپ نے مجھے دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما رزقتہ، اللہ اس کا مال بڑھا دے، یا اللہ اس کی اولادیں بڑھا دے، یا اللہ اس کو جو کچھ تو نے دیا ہے یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، یا اللہ اس کی عمر بڑھا دے. اللہ اکبر. خدمت کے نتیجے میں دعائیں ملتی ہیں، روکھی دعائیں کوئی نہیں دیتا. جب کسی سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، ایسے لوگ ہیں سچی بات ہے وہ ہماری دعاؤں میں تصور میں خود آ جاتے ہیں. یقین کریں وہ کیا ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی خیر خائیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی محبتیں ہوتی ہیں. یہ محبت بانٹیں معاشرے میں، ہر ایک کے ساتھ بانٹیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو آپ کے لیے برکت کی دعائیں نکل جائیں. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. ہم ایک تنہا زندگی گزارتے ہیں، 6 افراد کی فیملی ہے، اسی کو پال رہا ہے، پتہ نہیں ہے ساری زندگی، اپنوں کا پتہ نہیں، بیگانوں کا پتہ نہیں، دکھ درد کے ماروں کا پتہ نہیں، حالات کے اندر گھرے ہوئے لوگوں کا پتہ نہیں. دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ جو رزق دے گا اس میں کشادگیاں بھی دے گا، اس میں برکتیں بھی دے گا. اور سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ دعا مجھ پر ایسے اثر کر گئی، اپنی زندگی میں نے دیکھا 100 بیٹا اور پوتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 100 بیٹے، اور وہ بھی بیٹے 100 کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرا مال بڑھ گیا، میری عمر بڑھ گئی. انسانیت کی خدمت سے عمر بھی بڑھتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. میری عمر بڑھ گئی، 100 سال کی عمر ہو گئی، اور میرا مال اتنا بڑا. وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الفاقہۃ مرتین. فرمایا میرا ایک باغ تھا، لوگوں کے باغوں میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، اور انس کے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل لگتا تھا. دعائیں ہیں، دعائیں لی، خدمت کے عوض میں دعائیں لی، محبتیں پیش کی. محترم بھائیوں، اور پیغمبر نے دعائیں دی. دعائیں لو اور دعائیں دو، دونوں کام کرو. لو بھی صحیح تو دعائیں لینے والے کام کرو، اور دعائیں دینے والے کام بھی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کی جو تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ دور فرما دے. جو ہماری معاشی مشکلات ہیں یا اللہ وہ دور فرما دے. ہمارے ملک کی جو معاشی مشکلات ہیں، حالات کے گرداب میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.